یہ مجھے جو موضوع دیا گیا وہ عظمت قرآن ہے۔ عظمت قرآن کے ضمن میں اس کے کچھ پہلو تو وہ ہیں کہ جن کا اقرار اور اعتراف غیر مسلموں کو بھی ہے، اور کچھ پہلو وہ ہیں کہ جن کا ادراک اور جن کا شعور صرف صاحب ایمان ہی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے وہ پہلو بیان کروں گا کہ جس کا اعتراف غیر مسلموں نے کیا اور ڈنکے کی چوٹ کیا۔ پہلی بات یہ کہ پوری دنیا میں یہ حقیقت مسلم ہے کہ جتنی بھی کتابوں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ آسمانی ہیں، الہامی ہیں، یا جتنی کتابوں نے خود دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس کائنات کے خالق کے کلام پر مشتمل ہیں، ان میں سے صرف ایک کتاب ہے قرآن مجید، جس کی انٹیگریٹی، اوتھینٹسٹی، اس پر قطعاً کوئی حرف آج تک نہیں رکھا جا سکا۔ باقی کوئی کتاب اپنے اصل ٹیکسٹ کے ساتھ محفوظ نہیں ہے۔ میں ہندوستان کی جو کتابیں ہیں وید اور ان کے شاستر، ان کے بارے میں تو میں کچھ عرض کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ان کتابوں کا اپنا دعویٰ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ الہامی کتابیں ہیں۔ عام طور پر خیال یہی ہے کہ کچھ رشیوں منیوں کی اپنی تصانیف ہیں، لیکن جن کتابوں کا دعویٰ ہے، تورات، ہم بھی اس دعوے کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اللہ کی کتاب تھی، فیہا ہدی و نور، قرآن تسلیم کرتا ہے اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ لیکن یہ کہ تورات کے ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اصل تورات آج دنیا میں کہیں موجود نہیں۔ وہ تورات یا وہ احکام، دی 10 کمانڈمنٹس کہ جو پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے دیے گئے تھے، ان کا آج دنیا میں کہیں وجود نہیں۔ پھر یہ کہ مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو 5 کتابیں منسوب ہیں، سفر پیدائش اور سفر خروج وغیرہ، ان کتابوں کے بارے میں بھی یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ 7ویں صدی قبل مسیح میں جو ایک بہت بڑا حملہ ہوا تھا، یروشلم برباد ہوا۔ پہلے اسیریوں نے حملہ کیا، پھر بیبیلونیا کا بادشاہ نیبوکڈنیزر، اس نے شدید حملہ کیا، یروشلم کو تباہ کیا، اینٹ کی اینٹ بجا دی۔ اس کے بعد سے وہ اصل نسخہ تورات کا پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ تورات کے ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ اصل تورات آج دنیا میں کہیں نہیں۔ اسی طرح کا معاملہ انجیل کا ہے۔ قرآن مجید تسلیم کرتا ہے وہ اللہ کی کتاب تھی، فیہ ہدی و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ لیکن وہ اصل انجیل کہاں ہے؟ آج دنیا میں جنہیں کینونیکل گاسپلز کہتے ہیں، وہ 4 اناجیل ہیں، کوئی ایک انجیل نہیں ہے۔ بہرحال ایک بات بالکل واضح ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان یا عبرانی ہو سکتی تھی یا ارامائک، اور ان دونوں زبانوں میں انجیل کا کوئی نسخہ آج دنیا میں موجود نہیں۔ جو اس کا سب سے قدیمی نسخہ ہے وہ بھی گریک ٹرانسلیشن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ٹرانسلیشن تو اصل کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال ان دونوں کتابوں کے بارے میں ان کے اپنے ماننے والے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اصل کتابیں کہیں نہیں، اور دنیا میں سب نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن واحد کتاب ہے۔ یعنی وہ یہ نہ مانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ تسلیم کرتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کی۔ یعنی اصل میں تو یہ حضور کو ملی اللہ سے، اللہ نے دی امت کو، لیکن یہ کہ وہ پہلی بات کو مان لے تب تو وہ مومن ہو جائیں گے۔ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ غیر مسلموں کی گواہی میں پیش کروں گا سب سے پہلے، اور یہ اس کی فہرست مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بے شمار مستشرقین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس کا ٹیکسٹ جو ہے پریزروڈ ہے، یہ محفوظ ہے، اس کی انٹیگریٹی، اوتھینٹسٹی، اس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ یہاں تک کہ اس کی قراءت میں اگر کہیں کوئی فرق ہے، وہ فرق بھی محفوظ رکھا گیا ہے۔ یہ 7 قراءت اور 10 قراءت کے جو قاری جو آپ کو ملتے ہیں، یہ ایک فن ہے اپنی جگہ پر، کہ ذرا سا اس کی موڈ آف ریسیٹیشن کے اندر بھی اگر کوئی فرق ہے تو وہ فرق بھی محفوظ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو شخص جس طرح چاہے پڑھ لے، بلکہ یہ کہ اس کا ایک ایک شوشہ محفوظ